سورہ بقرہ آیت نمبر 126 اور رکوع نمبر 15 آیت نمبر 126 پہلا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے اللہ اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات میووں میں سے، من آمن منہم باللہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جو کفر کریں فأمتعه قلیلا اس کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا، وہ نفع اٹھائیں گے تھوڑا سا، نفع پہنچاؤں گا ان کو تھوڑا سا، ثم اضطره الى عذاب النار پھر ان کو مجبوراً بلاؤں گا، ان کو مجبور کروں گا، کھینچوں گا ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے رہنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا اور دعا کرتے تھے اے اللہ ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی امۃ مسلمۃ لک ایک فرما بردار جماعت بنا، وارنا مناسکنا اور بتلا ہمیں، سکھا ہمیں عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم اور ہمیں معاف فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا بھیج ان میں ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھلائے ان کو کتاب، والحکمہ اور تیری باتیں، تیری حکمت کی باتیں، یعنی اس کتاب کی جو حکمت کی باتیں ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا
کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک رکھنا تو ایک اعتبار سے اس کی صفائی کے اعتبار سے ہے کہ اس میں صفائی ستھرائی اس کی بہترین ہونی چاہیے، جس پر کل مختصر گفتگو کی تھی۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ اس مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھو، بے ادبی سے بھی اس کو پاک کرو، کہ اس میں کوئی بے ادبی نہ کرے، کوئی گالم گلوچ اس کے اندر نہ ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا اس کے اندر نہ ہو، یا کفر و شرک اس کے اندر نہ ہو۔ ایسا کوئی کام اللہ کے گھر کے اندر نہ ہو جس سے کفر لازم آتا ہو یا بدعت شرک لازم آتے ہو۔ ایسا کوئی کام کفر و شرک سے بھی پاک، گویا ظاہری طور پر بھی یہ پاک، اس کو پاک رکھو، اور باطنی طور پر بھی اس کو پاک رکھو۔ ان طہر بیت، اور حکم دیا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے اپنے گھر کی صفائی کی، جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ قبول فرما لے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ دیکھو نا، دنیا کا چھوٹا سے عہدے والا ہے، دنیا کے عہدے کیا بڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کے کوئی بادشاہ کے گھر کی صفائی کسی کو مل جائے تو وہ تو عام جیسے عام آدمی سے جو ہے وہ صحیح منہ سے بات بھی نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ ہے تجھے میں کدھر کام کرتا ہوں، میرے صاحب کون ہے پتہ ہے تجھے، میں کیا کرتا تو ان کے گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ ہاں تو کیا خیال ہے، جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، جو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے گھر کی صفائی کی توفیق جس کو مل جائے اور جس کو موقع مل جائے، اور اس کے گھر کی خدمت کی جس کو موقع مل جائے، کیا خیال ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر دیکھو یہ حکم نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا، اور نبی بذات خود ایک اونچی شان والا ہوتا ہے۔ اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ خود بھی اللہ کے گھر کی صفائی میں اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور پھر جو صفائی کر رہا ہو اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو کہ دیکھو کتنا بڑھیا انسان ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے قبول کیا، اپنے گھر کی صفائی کے لیے قبول کیا ہے۔ دیکھو کوئی کہتا ہے کہ میں فلانے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانے کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، اس کی کتنا خوش قسمت ہے کہ یہ کہتا ہے میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب پھر میں نے عرض کیا تھا کہ رزق کی کثرت رزق کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بہترین اور مجرد۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو برے صغیر میں بادشاہ خود مسجدوں کی صفائی کیا کرتے تھے، آپ تاریخ پڑھ لیں خود، اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اس کو اپنی۔ اب دیکھیں نا، جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کیا لگواتے ہیں پتہ ہے؟ یہ نہیں لگواتے کہ خادم سعودی عرب، یا خادم اپنے علاقے کا نام کہتے ہیں خادم فلانا، یا صوبے کا نام کہ خادم فلانا، کیا نام لکھاتے ہیں؟ خادم حرمین شریفین۔ تو حرمین شریفین کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہیں کہ نہیں ہے؟ اس پر بادشاہ بھی اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، بادشاہ بھی اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اب میں اللہ اپنے گھر سے۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب یہ غالباً شاہ فہد تھا یا فیصل تھا، شاہ فیصل تھا، تو اس نے اب پہلی دفعہ کہا کہ میرے نام کے ساتھ خادمین حرمین شریفین لکھو۔ تو اس وقت کے علماء کرام نے اس کو کہا کہ بھئی آپ خادم حرمین شریفین بن کے دکھاؤ۔ تو اس وقت پھر خانہ کعبہ کے جو توسیع اور تعمیر اور تزئین اور آرائش کا کام ہوا تھا وہ زندگی بھر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور الحمدللہ آج تک آپ آپ کو بار بار لے جائیں، ہم تو 2 دفعہ گئے، دونوں دفعہ دیکھا کہ کام جو جاری ہے، کام ختم ہی نہیں ہو رہا۔ مکمل ایک پوری کمپنی ہے جو مستقل طور پر وہاں کام کر رہی ہے، اس کا کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے، اور پوری ایک کمپنی ہے جس کو مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت وغیرہ حوالے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس گھر کو کیسے وہ صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان ایسے 2 سے 3 منٹ کے اندر پورا بڑا میدان ایسے صاف کر دیتے ہیں، ایسے بھاگ کے صفائی کرتے ہیں، اور کتنے یعنی دیکھیں کتنے جذبے سے سرشار جوم کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے مسجد میں وہ خادم صاحب تھے، تو اب بظاہر اس کو سرکاری آدمی تھا، وہ اس کو تنخواہ مل رہی تھی اس کی، لیکن کیا صفائی کر رہے ہیں؟
اب ٹائلیں بالکل صاف ہے مسجد کی لگی ہیں، لیکن پھر بھی اس پر کپڑا مار رہا ہے اور آنکھوں سے ٹپ 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 ٹپ، اور ہر وقت بیچارہ بوڑھا ہر وقت لگا رہتا ہے. یعنی اس کو یا تو کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا رہا ہے، یا سونے کا ٹائم ہے تو سو رہا ہے، یا نماز پڑھنے کا ٹائم ہے نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ تیسرے کام میں شاید میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، یا کہیں مجبوری پڑ گئی کہ آگے پیچھے نکل گیا، ورنہ بس. اور روتا رہتا ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس عمر میں. اور پھر اس کی بیچارے کی عمر سروس بھی آخری 2 سال رہ گئی تھی. فوجی کنڈیشن والے فوجی ریٹائر ہو جائے نا 6 سال کے لیے رکھتے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے فوج سے بھی آپ فارغ ہو گئے، اب یہاں سے آپ 6 سال ہو گئے، بس ٹھیک ہے ابھی آپ اپنے جو ہے نا وہ بچوں کی بیوی بچوں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے آخری 2 سال بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر اپنی خوش قسمتی آپ اس کو سمجھے کہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی اللہ نے اپنے گھر کی توفیق دے، صفائی کی توفیق، اپنے گھر کی خدمت کی توفیق دے. اور جب کبھی بھی موقع ملے جہاں کہیں بھی، صرف یہ مسجد نہیں، جہاں کہیں بھی موقع ملے تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ کے گھر کی جو ہے نا خوبصورتی اور اس کی صفائی ستھرائی، اس کی آبادی میں ضرور اپنا حصہ ڈالا جائے، ضرور اپنا حصہ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی. دیکھو اخلاق، یہ ضروری نہیں ہے کہ مال سے اپنا حصہ ڈالیں، اپنا مال سے حصہ ڈالیں ضروری نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، گاؤں کی مسجد ہے، وہ پیسے تو نہیں دے سکتا. اب مسجد کی صفائی جھاڑو اٹھا کے تو کر سکتا ہے، اس سے تو پیسے تو نہیں لگتے نا. یا مثال کے طور پر پنکھا مسجد کا گندا ہوا ہے تو وہ تو صاف کر سکتا ہے، اس میں تو پیسے نہیں لگتے نا. یا اور کوئی ایسا کام ہے مسجد کا چھوٹا جو ہاتھ سے کر سکتا ہے، تو اس پر اپنی خوش قسمتی محسوس کریں. اور یہ سب سے بڑی سعادت کا ذریعہ ہے جس کو اللہ اپنے گھر کی صفائی کی توفیق ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ امن سے سارا کچھ بنتا ہے. امن بنیادی چیز ہے، شہر کے اندر امن بنیادی چیز ہے. اور امن کیسے ہوگا، کیسے قائم ہوگا؟ بنیادی اور آسان سا فارمولہ ہے، آسان سا فارمولہ امن کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر دوسرے حقوق کی ادائیگی کی کوشش میں لگ جائے. مثال کے طور ہم یہاں پہ 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہو کہ میرا اس بھائی پر جو حق ہے نا وہ یہ ادا کرے نہ کرے، لیکن میرے ذمہ میں جو اس کا حق ہے نا میں اس کا ادا کروں. اور ہر ایک کی یہ کوشش ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ظلم بھی ختم ہو جائے گا، اور حقوق بھی سب کے. جب میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بھی کوشش ہے میں اس کا حق ادا کروں، یہ بھی کوشش کرے گا میں بھی کروں گا، حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، جھگڑا بھی ختم ہو گیا، مطالبات بھی ختم ہو گئے. تو امن بنیادی چیز ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو مانگی وہ امن. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہمیشہ امن کا سبق سکھاتا ہے، دہشت گردی کا سبق نہیں سکھاتا، فتنہ فساد کا سبق امن نہیں، اسلام نہیں سکھاتا. یہ غلط جو ہے رویہ پیش کیا گیا اسلام کا، اور اسلام کو جو ہے نا وہ بگاڑ کر پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے، جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. ورنہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اس شہر کو امن والا بنا. پہلی دعا، معیشت کی بات بعد میں کر رہے ہیں، رزق کی بات بعد میں کر رہے ہیں، پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ امن والا بنا، پہلی دعا. اس لیے اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے. امن، اسلام فساد کا درس، فتنے کا درس نہیں دیتا. اور پھر فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، چونکہ وہاں پہ میوے کوئی نہیں اگتے، میوے نہیں اگتے. آج بھی وہاں کے کھجور کے علاوہ وہاں پر کوئی میوہ نہیں ہے، کھجور کے علاوہ وہاں کا کوئی میوہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں وہاں پر اللہ آپ کو لے جائے بار بار، تازے سے تازہ پھل آپ کو ہر قسم کا میوہ ملے، ہر قسم کا اور تازے سے تازہ میوہ ملے. شاید آپ کسی باغ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اتنا تازہ شاید نہ ملے کہ وہاں پر بالکل تر و تازہ. آپ دیکھیں کہ ابھی باغ سے اتار کے دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں، اللہ لے کے جا رہا ہے. یہ رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہے جہاں چاہے مزید رزق دے دے. لیکن پتہ نہیں کون لگاتا ہے، کون اگاتا ہے، کون محنت کرتا ہے، وہاں پہ اللہ کھلا رہا ہے سب کو. اور پھر فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کے لیے رزق کا انتظام فرما اور ان کے لیے یہ شہر امن کا گہوارہ بنا. وہ ایک دوسری طرف ترغیب بھی ہے کہ وہاں پر اللہ
جس کو توفیق دیا اور وہ لے چلا جائے، تو وہاں کا کوئی ناگواری کو بات آ جائے، کہیں دھکا لگ گیا، کہیں کوئی ایسی ناگوار بات آ جائے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ہر قسم کے نسل کے لوگ آتے ہیں، واقعی اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا کہ دھکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض جو آتے ہیں وہاں کے حبشی جو آتے ہیں، وہ تو اتنے شرارتی بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھ فرمانے لگے کہ آگے انہوں نے عورتیں بٹھائی ہوتی ہیں ویل چیئر پر، اور ان کو سوئی دی ہوتی ہے، طواف کے دوران جو ان کے سامنے آتا ہے تو چپکے سے سوئی کو چبا دیتے ہیں اور راستہ خالی کر دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ اب ادھر کوئی کسی کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس قسم کی مستیاں وہاں پر، اور پھر وہاں پر جو اللہ دیکھیں، وہاں سے ہو کے جو آدمی آ جائے، وہاں پر بھی اللہ جس کو جانے کی توفیق دے دے، اور وہاں سے وہ بھی بدل کرنا آئے، پھر کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ وہ بدلے گا، جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی بدلے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہاں پر لے جائے۔ اور ایک وظیفہ بھی بتلا دیا ہمیں، ایک صاحب نے وظیفہ بتلایا اور اب شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا یہ وظیفہ کہیں میں نے حدیث میں نہیں پڑھا، لیکن مجرب وظیفہ ہے اور آسان وظیفہ ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ اذان توجہ سے سنو، 5 وقت کی اذان توجہ سے سنو، یہ یاد رکھنا وظیفہ، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ، اللہ مجھے 2 سال مسلسل لے گئے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کے وظیفے کے اندر کمی ہوئی، تو اب تقریباً 2 سال ہے، پھر نہیں جا سکا۔ اللہ کو اسی میں جو ہے نا بہتری نظر آتی ہوگی اللہ کے لیے کہ ہاں جو ہے نا وہ اسی میں بہتری ہوگی۔ بہرحال ہر نماز اذان کے بعد توجہ سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ، ایک دفعہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس دن میں 5 دفعہ اذان کی توجہ سے سنیں، اذان کا جواب دیں، اور ایک دفعہ تلبیہ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر سال آپ کو توفیق دے گا وہاں پر بنائیں۔ وہ بڑا مجرب وظیفہ ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، کر بھی لیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ومن کفر فامتعه قلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا صرف مسلمانوں کے لیے کی کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دعا کی، لیکن اللہ نے کہا جو کافر ہیں وہ بھی جو میں رزق دوں گا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن تھوڑا سا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا لیکن تھوڑا سا دنیاوی زندگی خاطر۔ ثم استغفروا الی عذاب النار، یعنی دنیاوی زندگی میں جو جزا سزا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ برابر ہے۔ کافر کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، مسلمان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ بعض اوقات کافر کو زیادہ مل رہا ہے، بعض اوقات مسلمان کو زیادہ مل رہا ہے۔ گویا یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اور جو کافر ہے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ ہاں جو ایمان والا گناہ گار ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استغفروا الی عذاب النار وبئس المصیر، دنیا میں تھوڑا فائدہ کافر اٹھا کر اس کو پھر میں عذاب کی جو ہے جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھانے کا جو تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں، اور دیکھیں بنیادیں اٹھاتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قبول فرما۔ وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی نیک کام کرو اس کے بعد اس نیک کام کی قبولیت کی دعا کر لیا کرو کہ اللہ میں نے جو نیک کام کیا ہے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، یہ کہا کہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں۔ گویا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بیت اللہ شریف بنا ہوا تھا، پھر بعد میں حوادثات کی وجہ سے، سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، اور اس کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو چکی تھی، لیکن البتہ نشانیاں موجود تھیں، بنیادوں کی نشانی موجود تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلائی، اور پھر انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر دعا شروع کی۔ اب دیکھیں دعا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، نبی ہیں اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں بس اللہ جس حال میں خوش رکھے ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ جس حال میں خوش رکھے انسان کو خوش رہنا چاہیے، لیکن اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہ دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا عاجزی کی علامت ہے۔ ایک ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی موقع پر کہ ایک ہوتا ہے مال کا تکبر، ایک ہوتا ہے اعمال کا تکبر۔ مال کا تکبر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اعمال کا تکبر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہوئے تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ہوئے تو وضو بھی نہیں کرتا ہے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کبھی مسجد میں گیا تو میں روز نماز پڑھتا ہوں، یہ اعمال کا تکبر ہے۔
یہ اعمال کا تکبر. اور تجھے کلمہ نہیں آتا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور جو استنجا کرنا نہیں آتا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے. یہ اعمال کا تکبر ہے. اعمال کا تکبر مال کے تکبر سے بڑھیا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں بیت اللہ شریف جیسی گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما. اور پھر اور بھی مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اپنے لیے دیکھو اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو امۃ مسلمۃ لک، یعنی فرمان بردار جماعت ہونا. کیا مطلب کہ دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، اور اوپر ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے. وارنا مناسکنا، اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حج کے مناسک سکھا، عبادت کے طریقے سکھا. کیا مطلب کہ عبادت وہ ہے جو اللہ نے بتلائی، عبادت وہ ہے جو اللہ نے بتلائی. خذوا ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول، جو اللہ نے تمہیں دیا وہ اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اسے بچو، اسے منع کرو. کیا مطلب کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے بتلائے اسی طریقے پر عبادت کرو، جس جو انہوں نے نہیں بتلایا وہ اختیار مت کرو. اور پھر فرمایا کہ وتب علینا، ہمیں معاف فرما. کیا مطلب نیک کام کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ نیک کام اس نہج پر نہیں ہے، اس یعنی اس کوالٹی کا نہیں ہے جو اللہ کے شان کے مطابق ہے، لیکن اللہ ہم اسی طرح کر سکے. اللہ ہمارے اس کمی کو معاف فرما اور اس کو قبول فرما. اور پھر نبی علیہ السلام کی بعثت کے لیے دعا کی، اور اس میں جو رسول منہم ہے اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں ایک نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان کو قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنائیں، آیتیں پڑھ کر سنائیں آپ کی، اور وہ یعلمہم الکتاب، اور کتاب ان کو سکھائیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں. کیا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، حکمت بصیرت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ. وہ یزکیہم، اور پاک کریں. کیا مطلب گناہوں سے پاک کریں، ایسے اعمال بتلائیں ان کو جو ان کو گناہوں سے پاک کریں، ان کی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت بڑی زبردست حکمت والے ہیں. یہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مانگی کہ ہماری جماعت میں ایک جماعت فرمان بردار پیدا کر، اور ایک رسول ان میں بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ایسا نبی جو ان دونوں کے اولاد میں ہو. وجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہو. اسی وجہ سے یہاں یہود کے گزشتہ خیال کا پورا رد ہوا، جو یہود خیال کرتے تھے کہ ہمارے میں سے جو ہے نبی آئے گا. اور پھر علم کتاب سے مراد، یعلمہم کتاب سے مراد کتاب کے معانی ہیں کہ الفاظ تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے معنی مفہوم یہ سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ حدیث کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے. اس سے مراد ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو میوے کھلا، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اللہ نے فرمایا جو کفر کریں ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں کے لیے، پھر ان کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بری رہنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی بنیادیں. ربنا تقبل منا، اور دعا کرتے تھے اللہ تمہاری طرف سے ہم کی قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمارے اللہ ہمیں فرما بردار بنا اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں بھی امتا مسلمۃ، اللہ اس کو فرما بردار جماعت بنا. وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے طریقے بتلا، مناسک بتلا. وتب علینا، اور ہمیں معاف فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو ان کو آیتیں یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کے معنی سکھائے اور حکمت سکھائے، رموز سکھائے، ویزکیہم، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک کوئی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغیب، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ۔